اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہر قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے ہر ایک جاندار کی حلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں قسم کے جانوروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامات سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو دشمنوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے، مگر ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی ہے؟ اور جب ممانعت ہی کی جانی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جاندار کو پیدا کیوں فرمایا اور کس طرح پیدا کیا؟ کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا اس بارے میں دو ایک آیتیں ہیں۔ مصاحب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عبادت کے بنا پر اس کو ایسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا، لیکن پھر بھی ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیل و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف اس میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا، جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نکالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ وہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ایسا کتا بنایا۔ دوسری حکایت کے بارے میں درج ہے کہ قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصلتیں ہوتی ہیں، اور یہ دو خصلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ انسان کی مٹی سے بنا تھا، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اس پر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تقریر کا سبب اور اس کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایت النور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے، جس میں درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا؟ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ابلیس کے تھوک سے پیدا کیا۔ پھر عرض کیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کی چوزوں کے مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور کہا، آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان میں سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس راستے میں ان کو للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے۔ جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک نکل کر گر رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر لیے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ان درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنے سے روک دیا۔ اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن ہے اور درندے کتے کے دشمن ہو گئے۔ کتے میں وفا کاؤنسلر اس لیے شامل ہے کہ یہ روز بل صحیح انسان کی حفاظت کے لیے مجبور کیا گیا ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ آج یورپ کی تخلیق میں ہمارے یہاں بھی امیر گھرانوں میں کتے کے ساتھ ساتھ کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں میں کتے پالنا ایک فیشن اور اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کتا رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی محدود اجازت کچھ شرائط
کے ساتھ کی گئی ہے۔ چنانچہ کتے جو کسی ضرورت سے پالے جاتے ہیں، مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشی وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، تو وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ کتوں کے بارے میں اسلامی احکامات بڑے واضح اور صاف ہیں، لیکن کچھ جدید حساسی معلومات کے ذریعے بھی آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ علامہ یوسف القرصادوی نے سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال اور حرام کے ذریعے ایک جرمن اسکالر ڈالر سے قلم بند کیا ہے۔ اس میں ڈالر لکھتا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا تھا۔ لوگ صرف کتا پالتے ہی نہیں تھے، بلکہ گھروں میں انہیں اس طرح چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کا ہاتھ چاٹنے، ان کی پلیٹوں میں رکھا کھانا کھایا جائے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت چکانی پڑتی۔ اس کی وجہ سے یہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ جو دائرے میں اور لا علاج مرض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض سے مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہ مختلف اشکال میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، گردے اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی اس کی شکل کی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ کتے کے جراثیم کے باعث انسان کے جسم پر جو زخم بھر جاتے ہیں، ان کی تعداد 1% سے بھی کسی طرح کم نہیں ہے، اور بعض ممالک میں تو 12% تک لوگ اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کر دیں کہ بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیموں کو کتے تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے سے روکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھو لے اور اس میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ یہ جو معلومات آپ کو بتائی گئی ہے، ان کو سمجھیں اور پھر ان کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمانوں کے ساتھ کریں جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا پالنے سے منع فرمایا۔ پھر کسی پلیٹ میں، کسی برتن میں کتے کا منہ لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کرنا ہے، ہمیں یہ بھی بتا دیا۔ تو دوستو، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری بھی موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان باتوں کی تخلیق فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ چلے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔